ربیع الاول شریف کی جب آمد کا سلسلہ ہوتا ہے تو جشن بہاراں اور طرح طرح سے ماشاءاللہ چراغاں اور خوشیوں کا اظہار یہ عشاقان رسول مومنوں کے شروع سے ایک انداز رہا ہے۔ وہاں کچھ ایسی باتیں بھی بیچ میں لوگ میسیجز کے ذریعے پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سوالات قائم کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہے۔ پھر اس سے عام لوگ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم تو برسوں سے 12 ربیع الاول شریف ولادت منا رہے ہیں، تو اس میں کیا اختلاف ہے یا تاریخ بیسک ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے پیر شریف، اس کے بارے میں تو علماء محدثین سارے متفق ہیں کہ یہ پیر شریف ہی کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ولدت فیہ ولدت، میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تو میں اس لیے اس کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ تو صحیح حدیث کے اندر واضح کیا۔ سال کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سن ولادت ہے، کس سال آپ دنیا میں تشریف لائے، اس کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ عرب کا یہ معمول تھا، طریقہ کار تھا کہ وہ کسی بڑے واقعے کے بعد تاریخ کو مقرر کرتے تھے، یعنی جیسے کوئی ایسا واقعہ ہوا تو کہتے تھے کہ اس واقعے سے پہلے یہ معاملات تھے، اس واقعے کے بعد یہ، جیسے ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، عام الفیل جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا گیا مکہ پاک پر اور پھر جو واقعہ پیش آیا، تو عام الفیل یعنی جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کتنے عرصے بعد ہوئی ہے اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے قول ہیں۔ بعض نے کہا 30 سال بعد، بعض نے کہا 3 سال کے بعد، بعض نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد، اور صحیح قول یہ کہ 55 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب یہ اختلاف علماء کا رہا اس میں تاریخی حوالے سے۔ مہینے کے اعتبار سے مشہور قول یہی ہے کہ 55 دن کے بعد ولادت ہوئی، اور مہینے کے اعتبار سے علماء کا اختلاف رہا۔ بعض نے کہا رجب میں ولادت ہوئی، بعض نے کہا محرم میں ہوئی، بعض نے کہا رمضان میں ہوئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی جو تاریخ ولادت ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا۔ بعض نے کہا 2 تاریخ ہے، بعض نے کہا 8 تاریخ ہے، بعض نے کہا 10 تاریخ ہے، بعض نے کہا 12 تاریخ ہے، بعض نے کہا 17 تاریخ ہے، بعض نے 19 تاریخ کا، مختلف اقوال علماء کے اس میں رہے، لیکن جمہور علماء جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ ہے 12 تاریخ، کہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ جمہور یعنی اکثر علماء، ٹھیک ہے، یعنی جس طرف اکثریت ہے، جیسا کہ 55 دن کے بعد ولادت ہوئی اس پر اکثریت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تقریباً علماء اسی طرف ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس میں اکثریت علماء کی اسی طرف ہے کہ یہ 12 تاریخ ہے، حتیٰ کہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ لکھا کہ اہل مکہ کا یہ معمول ہے، طریقہ کار قدیم سے یہ طریقہ ان کے یہاں چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اسی رات کو 12ویں شب کو 12ویں تاریخ کو یہ لوگ مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں ولادت کا دن مناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ تو جہاں مسلمانوں کا اتفاق ہے، اکثریت جس کے اوپر ہے، اسی قول کو اختیار کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں تم روزہ رکھو، یعنی تمہارا روزہ رکھنے کا دن وہ دن ہوگا جب تم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی جس دن کو لوگ رمضان قرار دے رہے ہیں تم اس کو رمضان قرار دو گے، اور جس دن لوگ روزہ چھوڑیں تم روزہ چھوڑو، یعنی جس دن کو لوگ عید قرار دے رہے ہیں اس دن کو تم عید قرار دو۔ تو جمہور علماء، جمہور امت جس طرف ہوتی ہے اسی بات کو اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ تاریخ 12 ہے کہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ دنیا میں تشریف لے کر آئی۔ ٹھیک ہے، دن بھی طے ہے اور تاریخوں میں بھی جو آپ نے کہا، اور پھر اس میں اکثریت علماء کے حوالے سے بھی یہ بیان کر دیا، یعنی کوئی نہ کوئی تاریخ تو اگر منع بھی کرتا ہے تو اس کے نزدیک بھی کچھ تاریخ تو ہوگی، تو یہ اس کو بیس بنا کر میلاد سے منع کرنا، یہ کوئی دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا، اگر تو آپ
اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں منا سکتے تو پھر اس پر گفتگو کریں. 12, 2, 10, 11 اس کی گفتگو نہیں ہے, تاریخوں کو نہ لائیں, تاریخوں کو نہ لایا جائے. پھر ہم اس کے دلائل دیں گے کہ خوشی منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں مخصوص تاریخ کے اندر ہی خوشی منانی چاہیے تو پھر ٹھیک ہے, جس تاریخ کو آپ مانتے ہیں اسی تاریخ کو آپ دھوم دھام کے ساتھ جشن ولادت منا لیا کریں, وہ بھی آپ نے نہیں منانا ہوتا. تو یہ ایک اختلاف برائے اختلاف ہے, حقیقتاً بظاہر جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ کسی اخلاص کے اوپر, نیک نیتی کے اوپر مبنی نہیں ہے.